العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، انسان سے بائیں پستان کے نیچے کا گوشت کا لوتھڑا جو دھڑکتا ہوا ہے، وہ لوتھڑا اللہ نے مسلم کو بھی دیا ہے اور غیر مسلم کو بھی دیا ہے. وہ دل عارضی زندہ ہے، وقت آنے پر وہ دل مر جائے گا. نہ صرف مر جائے گا، قبر میں سڑ جائے گا. اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا. جیسی زمین اس اعتبار سے اس میعاد پہ نکالا جائے تو ہڈیاں تک بھی باقی نہیں ہوتی. لیکن وہ دل جو انسان اللہ کے تعلق سے زندہ کر لے، اس دل کی شرح اور ہے، اس حق کی حقیقت اور ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. تو آدمی جب ذکر کرتا ہے اس وقت زندہ تو ہوتا ہے کہ مرا ہوا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. پھر کیوں کہا کہ انسان کا دل زندہ ہوتا ہے؟ انسان اس وقت تک حقیقت نہیں پا سکتا جب کہ کر کے نہ دیکھے. اس لیے مسلم شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں اور شریعت کے بھید کھولتے ہیں. شریعت مطہرہ کے بھید کھولتے ہیں. یہ اس ذات نے ضابطہ دیا ہے جو زندہ ہے. اللہ کو بھی زندہ کہا جاتا ہے. یہ ایسا زندہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے. مسلم جب دل کو زندہ کر لیتا ہے تو اس نے موت کو پیدا نہیں کیا. اس لیے خالق کے مشابہ نہیں ہے. لیکن یہ نوٹ کرنا کہ اللہ زندہ ہے اور زندہ سے ہی محبت کرتے ہیں، مردے سے محبت نہیں کرتے. جو دل زندہ ہے وہ صداقت میں بھی زندہ ہے، اور جو دل زندہ ہے وہ انصاف میں بھی زندہ ہے. اور جو دل زندہ ہے وہ خدا کی محبت میں بھی زندہ ہے، اس کے تعلق میں بھی زندہ ہے. اور جو دل زندہ ہے وہ خدا کی سخت تر کسوٹیوں میں بھی زندہ ہے، اور دین کی مارکہ آرائی میں بھی زندہ ہے. وہ اسلام کی پیرو پہ زندہ ہے. اور جو دل زندہ نہیں وہ عبادت میں بھی مردہ ہے، یعنی اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا، وہ ہر خاکے میں مردہ ہے. اس لیے دل کی اصلاح ہی اس کی زندگی ہے. اور زندہ دل کبھی مردہ سے محبت نہیں کرتا. دنیا مردہ ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت تو وہ نوٹ کر لے، اس کا دل زندہ نہیں ہے. اور جس کا دل زندہ نہیں، ایسے ظالم سے دور بھاگو، تمہیں بیچ کے کھا جائے گا. تمہیں کہیں کا نہیں رہنا. یہ نہ ماں کا ہے نہ باپ کا ہے، جب اللہ رسول کا ہی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک انوارات کے مجموعہ لے کے آئی. اللہ اللہ اللہ.
انوارات کی مجموعہ لے کے آئے. اگر دل زندہ ہے، اس کا نور دنیا میں کھل جائے تو میرا ایمان ہے یہ سورج کالا پڑ جائے. جس کی روشنی قبر کی تہ کو دیکھتی ہے اور جس کی روشنی سے اللہ پاک اس کو عرش کی خبریں دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا دیتے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں مرکز دل ہے اور ساری محنت دل پہ ہی کی گئی ہے، جسم پہ نہیں. بنیادی اعتبار سے جسم پہ محنت آئی بہت تھوڑی، صرف اس کو عمل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. ورنہ یہ اظہار کا مقام ہے اور عمل کا مقام ہے. دل کے تاثر کے اعتبار سے دل جیسی زندگی لیے بھی ہوگا، جسم ایسا ہی متحرک ہوگا، جسم ایسا ہی متحرک ہوگا. الحمدللہ. دل نے اگر آخرت کے جمال کو لیا ہے تو دنیا کے جمال پہ کبھی نہیں گرے گا. دل اگر آخرت کے مکانات یعنی جنت کے مکانات، وہاں کی حوریں، وہاں کی نہریں، وہاں کے دودھ اور وہاں کے تسنیم کلیتاً خاکے، جو خدا جانے کتنی لاکھ کے تعداد میں ہوں گے، اگر اس کا اثر لے کر آخرت کے اعتبار سے کیا ہے تو یہ دنیا کی شکلوں کی طرف کبھی لالچ کی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اور اگر یہ دل اللہ کے ساتھ زندہ کیا ہے تو یہ جنت کی کسی شکل کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں لیا تو اسی کا متورہ بن جائے گا. یہاں کی عورتوں کی جمال پہ مر جائے گا، یہاں کی چاندی اور سونے کے زیورات پہ مر جائے گا، اور یہاں کی دنیا کی شکلوں پہ مر جائے گا. اس کی چاہت، اس کی تمنا، اس کو سمیٹنا سب کچھ ہوگا. دعا بھی اس کے لیے ہوگی، اس کا ذکر بھی اس کے لیے ہوگا. اس پہ زد پڑے گی تو ذکر کو بڑھا دے گا، اور اس میں خلا پڑ جائے گا تو دعا کو بڑھا دے گا. بزرگوں سے یہی دعا کرائے گا، خود بھی یہی دعا کرائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہا. اس لیے کہ گوشت کے لوتھڑے کی صحت جو ہے وہ اس کا خفقان ہے. اختلاج قلب نہ ہو، دھڑکن صحیح ہو، اور اس کی نسوں میں خون صحیح متحرک ہوتا ہو، اس میں کوئی روگ نہ ہو. معاف کیجیے گا، اس اعتبار سے نہیں فرمایا، وہ تو کافر بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت نے سمجھنے کے لیے جو دل بنایا اور اسی دل کو مرکز بنایا، ہر خیروں کو وہاں سے اٹھایا اور ہر شر کو بھی وہیں سے اٹھایا، محبت کو بھی وہیں سے اٹھایا، معرفت بھی اسی میں ڈالی، خوف بھی اس میں آیا. آنکھ نہیں ڈرتی ہے، دل ڈرتا ہے جب آنکھ روتی ہے، لیکن دل پہلے روتا ہے. مستقل دل کا آگے رونا یہ درجے کی بات ہے کہ آنکھ میں آنسو نہ ہو دل روتا ہو. یہ شکستہ دلوں کا حال ہوتے ہیں، یہ بلندیوں والوں کے حال ہوتے ہیں جس کا مقصد دین ہوتا ہے. تو ساری خیریں اندر اٹھتی ہیں اور اس کو بادشاہ قرار دیا. وزیر کو سوچنے کے لیے دیتا ہے، جو دماغ ہے، اور دماغ جاوارہ کو حکم کرتا ہے کہ اس متحرک ہو جاؤ، لیکن دل کے ٹھہر جو تو ٹھہر جاتا ہے. معاف کرنا،
دل کو اگر اللہ کا نہ بنایا تو مخلوق کا بن کے رہ جائے گا. پھر تیری نمازیں بھی مخلوق کے لیے ہوگی, سلام بھی مخلوق کے لیے ہوگا. مجلس میں گزرے گا تو اس کا لحاظ کر کے تو سلام کرے گا. سب کچھ خالق کا لحاظ کر کے نہیں کرے گا, مخلوق کا لحاظ لے کر. اس لیے کہ جب دل مخلوق کا اثر لے کے ٹھہر جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ دل خالق کا نہیں, اور جب دل خالق کا نہیں ہے تو تیری نماز کیا اور تیری روزے کیا اور تیرے حج کیا. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. ریاکاری شرک. ریاکاری کی کیا معنی؟ مخلوق کا اثر لینا. کیوں اثر لیتا ہے؟ مخلوق میں ہی سب کچھ دیکھتا ہے. صحیح بات نہیں کروں گا بدنام ہو جاؤں گا, صحیح تقریر نہیں کروں گا ذلیل ہو جاؤں گا, صحیح قرات نہیں پڑھوں گا نوکری نہیں رکھے گا. جی ہاں, صحیح تقریر نہیں کروں گا کوئی ووٹ نہیں دے گا, صحیح چلوں گا نہیں نالائق کوئی کہے گا, کوئی کہے گا کوئی دیکھے گا. مخلوقی کا استظار ہوگا, خالق کا نہیں ہوگا. اور جس پہ خالق کا استظار اور تاثر نہیں ہے وہ دل مردہ ہے. اس لیے کہ دل خدائے پاک کی قسم اللہ کے تعلق سے صرف زندہ ہوتا ہے, کسی اور چیز سے زندہ نہیں ہوتا. اللہ میرا بھی دل زندہ کر دے آپ. جب یہ زندہ ہوتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے, تو پھر یہ اللہ سے دیتا ہے. جو اللہ میں ہے اس کو ملتا ہے. یہ اللہ میں جو ہے اس میں اس کو ملتا ہے. اللہ رحیم ہے اور رحیم مطلق ہے, اس کو رحیم غیر مطلق بناتے ہیں, ورنہ رحم میں بھی اغراض ہوگا. رحم میں انصاف نہیں ہوگا. تیرے بچے کو کسی نے مارا اور تیرے بچے نے کسی کو مارا تو کسی کے بچے پہ رحم نہیں کھائے گا. میرے بچے کو اس نے مارا تو اس کے ننھے بچے کو ڈانٹے گا. تجھ میں انصاف نہیں ہوگا. ظالم تو اپنے بچے کا پاس کرے گا. یہ رحم نہیں ہے کہ میرے بچے پر مجھے رحم ہے, یہ نہیں, یہ رحم نہیں ہے. رحم کے ساتھ انصاف بھی ہو. جب خدا کا تعلق ہوگا تو سارے خاکے کھلیں گے. تو اللہ کریم ہے, اس کو کریم بناتے ہیں, اور یہ غفار ہے تو اس کو اللہ غفار بناتے ہیں. کیا معنی؟ غیر مطلق, یہ معاف کرنے والا, احسانات کا کرنے والا, الحمدللہ لوگوں کو کھلانے والا. اللہ پاک اپنی صفاتوں میں سے نور دیں گے, اپنی صفاتوں میں سے نور دیں گے. الحمدللہ. مردہ کو نہیں. جب دل زندہ ہوگا تو پتہ ہے آپ کو سب کچھ دل ہی لیتا ہے. کسی شاعر نے کیا اچھا کہا, ایک لفظ محبت کا نہ سے فسانہ ہے, میم ہے بے تے, سمتے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. خدا کی ذات کہیں نہیں سماتی اور نہ سما سکتی ہے, لیکن ایک اعتبار سے سمجھایا گیا کہ دل ہی ایسا ہے جس کو اللہ اپنا مسکن بناتے ہیں. اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو, ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو. مجھے ڈھونڈنا ہو تو ظاہر تو بیت اللہ بنایا, اپنا گھر بنایا, باطن میں دل گھر بنایا, اس کو مسکن الہیہ بنایا. کتنا اعجاز. اور اس بات کا لا الہ کے مطالبہ کیا کہ دیکھ تیرے گھر کے اندر چھپکلی آ جائے, اس کو تو پسند کرتا ہے. تیری عورت بیٹھی اور غیر مرد نامرد آ جائے, یعنی نامحرم آ جائے, اس کو پسند کرے. تیرا ضمیر اور تیری غیرت بھڑک اٹھے گی, جان لے لوں اور جان دے دوں کہ میری عورت کا کوئی نہ بنے. وہ اس سے بڑھ کر مجھے غیرت آتی ہے جب کسی کو دل میں بساتا ہے کہ اس کو ہلاک کر دوں, اس بندے کو, یا زندہ رکھوں.
لیکن چونکہ میں نے وعدہ دے رکھا ہے، تیری میعاد زندگیوں کی باندھ رکھی ہے، نہیں تو تم میرے فیصلے کو دیکھ لیتا. اس لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ ہو سکتا ہے میں چاہوں معاف کر دوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک بذات ذات کے اعتبار سے بھی ہوتا اور شرک تعلق کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، شرک محبت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. خدا سے کسی کی محبت بڑھ جائے وہ بھی شرک ہو سکتا ہے. جی، خدا سے تاثر بڑھ جائے یہ بھی شرک ہو سکتا ہے. غیروں سے تو مانگے یہ بھی شرک ہو سکتا ہے. تاثر، دل کا تاثر اور جسم کا عمل، یہ دونوں کا جوڑ ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے معاف کرنا اس کائنات کو ہماری ذات کے لیے بنایا ہے، ہمیں اس کائنات کے لیے نہیں بنایا. جب کائنات کی خالق نے اپنی ذات کی عبادت غلامی کے لیے بنایا ہے اور اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اور آدمی اس ذات کو چھوڑ کر دوسری ذاتوں کا ہو جائے، اللہ جانے اس کا کلمہ کس حد تک باقی رہتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ سننا غور سے سن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس پہ کروڑوں نہیں کیا درود، اللہ 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 اللہ، درود سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے آج کل. ہاں درود سے بھی دنیا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا، الحمد اللہ اللہ اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ میرے بن کے رہ جاؤ اور اللہ کے نہ بنو. نہیں، کائنات کی تو ٹھیک، اگر میرے بھی بن کے رہ جاؤ اللہ کے نہ بنو تو تم ناکام ہو جاؤ گے، میری شفاعت سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اس لیے خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے اپنا بنا کر، اپنا بنا کر مجھے مبعوث کیا، میں بن کر آیا ہوں. میں خداوند قدوس کی محبتوں کے اندر اس کے تعلق میں آزمایا جاتا ہوں تاکہ یہ میں بتا دوں کہ میں تیرا ہوں. لیکن میری دعوت کا مفہوم یہ ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ اور میرے ذریعے اللہ کے بن جاؤ، میرے ذریعے، اور تم رک جاؤ کہ یہ رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین، ان کی دعائیں کافی ہیں اور ان کی شفاعت ہی ضروری ہے، اور تم مجھ پہ واری واری ہو جاؤ اور اس کو دل نہ دو تو معاف کرنا. اگر اس کو دل نہ دو تو پھر میری دعائیں تمہیں کبھی نہ ملے. یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ دنیا میں میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں کہ انسانوں کو اللہ کا بنا دوں، اور پھر آپ کہ اللہ کا بنا دوں تاکہ پھر یہ اللہ کی بن کر اللہ کے لیے میرے بن جائے. دوسرا درجہ میرا ہے، ماں باپ کا تو بعد میں درجہ آتا ہے کہ دل لائنا کے اعتبار سے اللہ کا ہو اور جسم سماج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے متحرک کرتا ہو، رسالت کے دائرے میں حضور ہو، مخلوق کے ساتھ معاملات اور تمام خاکوں کے اندر آدمی حضور کا ہو اور دل کے اعتبار سے اللہ کا ہو. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بھاگو، ایسے نمازی سے بھی بھاگو، ایسے روزدار سے بھی بھاگو، اور ایسے حاجیوں سے بھی بھاگو، ایسے سب سے بھاگو. اس لیے کہ اس کا محنت کر کے دل کو نہیں سنوارا، دل کو سنوارا نہیں. جب دل زندہ ہو جاتا ہے نا تو سنو، میں آپ سے بات بتاؤں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا تو اس خواب کا اس نے بیان کیا دوسرے سے کہ میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، جبکہ شاید قریب الموت کے بعد ہوا ہوگا جب دفن کیا ہوگا.
تو وہ شخص بھی ماشاءاللہ کوئی خوش قسمت ہوگا. اس میں نے دیکھا کہ منکر نکیر پوچھنے آئے کون تیرا رب ہے, پوچھنے آئے. جب قبر میں آئے تو ایک فرشتہ دوسرے اس کو کہتا ہے کیا پوچھیں, کہ ہاں سچ ہے, کیا پوچھیں, جس کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا تو یہ قبر میں ذکر کر رہا ہے, کیا پوچھیں اس کو, پوچھے کیا, پوچھنے سے پہلے تو یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دیکھا آپ نے, یہ دل زندہ ہوتے. ہم نے دیکھے یہ تو اللہ کے ولی تھے. ہاں اس کے لیے کوئی الگ قرآن تھا نہیں, اس کے لیے اللہ رسول قرآن ہوتے ہیں. ہر متقی اللہ کا ولی ہے. تقوی کا نور اگر آ جائے اور عظمت الہیہ آ جائے تو یہ ولی ہے. الحمدللہ یہ دل زندہ ہے. اور جو مردہ دل ہوتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے کون ہے تیرا رب, لا ادری. عربی میں کہتے ہیں مجھے پتا نہیں, لا ادری, مجھے پتا نہیں کون رب ہے. کیونکہ تعلق خالق سے جوڑا ہوا نہیں ہوتا, تذکرے اس کے ہوتے نہیں ہیں, سوچ اس کی ہوتی نہیں ہے, یاد اس کی ہوتی نہیں ہے, خلوتوں میں اس کے سامنے گڑگڑایا نہیں جاتا, عظمت اس کو لی نہیں جاتی, جن میں 20 مرتبہ کہا نہیں جاتا لاج رکھو مولا گرے گا لے. بس ان کا کیا, ان کے تو خواب دیکھی تو دنیا ہے, اور وہ جو نیند میں بولتے ہیں اس کو 5 دیجیے, اس کو 8 روپے دے دیجیے, وہ نیند میں اس کی بکواس بھی وہی ہوتی ہے. ان کے خواب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, اور کبھی نیند میں کبھی بول پڑے تو ان کے بول بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو دوستو معاف کرنا, بیمار کو شفا خدا سے لینے کے لیے بیمار کی ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. کوئی شکایت نہیں کرتا کہ بیمار کو دکان بندے ڈال دو, کہ نہیں میاں ہاسپٹل میں رکھو, اللہ پیسہ دینے والا ہے, قرض کر دے. جون سی تکلیف دنیا کی آ پڑی اس پہ مال جان سب کرتا ہے, لیکن مسلم اس کو مصیبت نہیں سمجھتا کہ دل مرا ہوا ہے, اس کو مصیبت نہیں سمجھتا. یہ سب سے بڑی کی مصیبت ہے. اس لیے بیماری انسان کو دوزخ میں نہیں لے جاتی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار سے دعائیں کراؤ, اس کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی ہوتی ہے. بتائیے آپ, بیماری کوئی ناکامی کا نام نہیں ہے, اور 2 پیسے نہ ملنا یہ ناکامی کا نام نہیں ہے, مکان کا نام نہ ملنا ناکامی کا نام نہیں. ہمارا ایمان بن گیا کہ یہ سب ناکامی ہے. ناکامی تو وہ ہے کہ جو دل زندہ نہیں اور مردہ سے محبت کرتا ہے, دل میں سرور نہیں, دل میں کیفیت نہیں, دل میں عظمتیں نہیں, دل میں رکتیں نہیں, دل میں خدا کی بڑائی نہیں, دل میں معرفتیں نہیں, دل لذا خیز نہیں, تقویٰ نہیں, اور دل میں محبت کا جوش در نہیں, دل میں اللہ پہ جان دینے کا جذبہ نہیں, دین میں اللہ کے حکم کو اپنا کر مر مٹنے کا جذبہ نہیں. یہ کبھی آپ نے اور میں نے محاسبہ کیا بھی؟ جب ہم دین کے دائرے میں لے کر اس سطح پہ نہیں پہنچتے تو بیچارے بے دینوں کا کیا حال ہوگا جو مسجدوں میں نہیں آتے اور جو اس طرح رخ ہی نہیں کرتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیندار وہ طبقہ بنا جو اس کے ہاتھوں سے ظلم ہوا. روایتوں کو تواریخوں کو اٹھا کے دیکھیے, ایک نمازی, ایک حاجی اور ایک روزدار اور تبلیغ کرنے والے اور ذکر کرنے والے ایسے نکلے جن سے وہ ظلم ہوا کہ اللہ کی بنا. کیوں کہ انہوں نے یہ نقش دل کو زندہ کرنے کے لیے نہیں دیے تھے. ان کے پسے پست خداوند قدوس کی رضا نہیں تھی. سب سے بڑا ذاکر نے سیدنا علی پہ ہاتھ ڈال دیا, کسی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا, اور کسی نے امام حسین کو شہید کر دیا, کسی نے یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کو کنویں میں ڈال دیا. یہ
بنی امیہ اور بنی عباس کی اللہ اکبر دونوں صحابہ کی اولاد. اور بنی امیہ تو غالباً مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے لیکن ان کی اولاد ہو گئی تھی. جی ہاں، اس میں ٹکراؤ کا یہ عادت بھی ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. 300 رکعت نفل پڑھنے والے جہاں مطاف بیت اللہ ہے وہ ان ہستیوں کی لاشیں ڈال دی. اللہ اکبر. یہ جو ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، اللہ ہمیں ان دینداروں میں نہ کرے. آج ایسے دیندار موجود ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بنا کر دل کو زندہ نہیں کیا، اور جنہوں نے عبادت کو بنا کر اپنے آپ سے گناہ سے روک نہیں لیا، اور جنہوں نے اپنے نافع علم کو نافع کر کے اعمال کو سنوار نہیں لیے، اور جنہوں نے ذکر کثیر کر کے خدا کی محبت حاصل نہیں کر لی، اور جنہوں نے انسانیت کا کوئی مقام ہی نہیں سیکھا. یہ نماز پڑھتے ہیں تو بہتان کے بہتان، ظلم کے ظلم، یہ کینوں کے کینے، عداوتوں کی عداوتیں. معاف کیجیے گا. اور دین کی بات کرتے ہیں تو کچھ مقام کچھ اندر میں کچھ اور ہوتا ہے. مر مٹنے کا جذبانی جہاد کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ طبقہ پہلے بھی تھا. قرون اولیٰ کے قریب طبقہ تھا جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تمہیں کون چھوڑے گا. امام حسن کو زہر دے دیا. زین العابدین کو مدینے کی بستی میں ایسا ستایا جاتا تھا، وہ بھی مسلمان تھے. وہ خود فرماتے ہیں یہ امام اعظم کو زہر میں ڈال دیا گیا. امام احمد حنبل کے گوشت کے ٹکڑے اڑنے لگے، وہ بھی مسلمان تھے. کیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. امام شافعی کی کیا گزری. معاف کرنا. اگر ہمیں ایسا دیندار بننا ہے تو پھر ہم ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائے جیسے وہ ذلیل ہو گئے. صداقت خیز کھا کے دیں ہم. اللہ ہماری آزمائش نہ کرے لیکن اس پہ جو کچھ جاتا ہو جو اطلاع ہو. ہائے مذہب ایک، عقیدے ایک، علم ایک، اور اسلام کے لیے ایک آدمی نہیں ہوتا. اہل علم بھی ایک نہیں ہوتے، حاجی بھی ایک نہیں ہوتے. معاف کرنا یہ اس لیے ہوا کہ دل زندہ نہ کیا. اگر دل زندہ ہوتا نا تو حکومتوں کی کوئی قیمت نہیں. جسے حضرت علی کرم اللہ جو کو کہا کہ یہ ٹکراؤ میں حکومت چلی جائے گی کہ ابھی چلی جائے. حکومت لوٹنی ہے. اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، حکومت ٹوٹ جائے. امت کا اتحاد نہ ٹوٹے. مگر معاف کرنا، امت کا اتحاد کب باقی رکھے؟ جب اس نے اللہ سے جوڑ نہیں رکھا، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جوڑ نہیں رکھا اس امت نے، جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. حضور کے جوڑ کی معنی کیا ہے؟ آپ نے جو زندگی جس طرح سے گزاری، یعنی اس کے جو طریقے دیے، وہ حد تک امکان چھوٹ نہ جا پائے. تو سمجھنا کہ ہم نے حضور سے جوڑ باندھ رکھا. مباشرت کے وقت بھی کھا لو، روٹی کھانے کے وقت بھی کھا لو، سونے کے وقت، ہر زندگی کے ہر شعبے میں حضور کا طریقہ ہے تو حضور سے جوڑے، اور طریقہ نہیں تو حضور سے جوڑ نہیں. اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کیا چاہتے ہیں یہ تاثر ہو اور اس کا حکم نہ ٹوٹنے پائے تو اللہ سے جوڑ. جب ایسے جوڑ والے ہوں گے تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں یہ اس میں اتحاد ہوگا. اس لیے دیکھیے آپ دینداری کی سطح پر میں نے عرض کیا تو جوڑ باقی نہ رہا نا. لیکن جو کھڑے تھے ایک سمت تھے ماشاء اللہ، نقش بندی،
ایک سمت سے قدریہ، ایک سمت سے چشتیہ. یہ لیکن کیا کہا؟ یہ آپس میں رحیم رحم بینکم، یہ آپس میں رحیم ہے. جس کو اللہ کہہ دے وے یہ کیسے آپس میں رحیم ہو؟ ہم آپس میں جہیم ہیں. اور کیا فرمایا؟ کافروں پہ سخت ہے. ہم ایک دوسرے کے فرقے میں سخت ہیں. جتنی بغض نصارى اور یہودیوں سے نہیں، اتنی پڑوسیوں سے ہے، اتنی رشتہ داروں سے ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اتنی فرقہ کھاتے پر ہے. اتنا غصہ نہیں آتا جو خدا کے کافر دشمن ہے، اتنا غصہ ایک مسلم پہ آتا ہے کہ ظالم بابڑا، ظالم فلاں ہے، ظالم فلاں ہے. اس کی وجہ یہ کہ دل کو زندہ کر کے خدا سے اتحاد نہیں کیا، جوڑ نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانا، بہت تعریفیں کی، لیکن تعریف کے دائرے میں لیا، تابع دائرے کے دائرے میں نہ لیا. کیا کرے اللہ بتائیے آپ؟ اب مسجد کی کون سی دعائیں اتحاد میں ڈال سکتی ہیں؟ ابلاغ اعمال کی کون سی لٹریچر اس کو اتحاد پہ ڈال سکتے ہیں؟ ریڈیو کے وہ اعلان ہم ایک ہیں اور ایک رہنا چاہیے. معاف کیجیے گا، یہ تو کفر کے کھاتے کی باتیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سے تعلق جوڑ گئے کہ جو ایک سے تعلق جوڑ لے گا اور ایک کے لیے ملسجا سے تعلق جوڑ لے گا، وہ مسلم جس مسلم کو دیکھے گا تو اندر سے خوشبو آنی. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کا ولی کے سامنے گزرتا ہے تو اس کو خوشبو آتی ہے، ایسی عجیب خوشبو تیز ہوتی ہے تو سمجھ جاتا کہ اللہ کا پیارا ہے. آج تو ہمیں بدبو ہی آ رہی. تو اگر ہم محنت جو ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرف جائے، نہیں، ہم اللہ رسول کی طرف جائیں. خانقاہ کی محنتیں بھی وہی ہیں، علماء کی صحیح علماء کی صحبتیں بھی وہی ہیں، دین کی محنت. تو ہم ہر لائن میں محنت کرنے والے، ہر لائن میں محنت کرنے والے ہوں ہم. جی ہاں، لیکن ہماری ذات پہ زد پڑ جائے تو کچھ نہ تو گھر کے اندر ہی گالیاں دیتے، لیکن دین پہ زد پڑ جائے نا تو معاف کرنا، اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ہماری ذات پہ وار ہو. جتنا ہماری ذات پہ وار ہو، شاید بیوی توہین کرتی ہو دین کی، اور پتہ ہے آپ کو جہاں سے توہین سنو اس کا تدارک نہ کرو نا، وہاں سے ذلتیں اللہ نکالتے اس کے لیے. اس لیے اس دور میں اللہ ماشاءاللہ اکثر انسان عورتوں کے پاس ذلیل ہے، اور ایسی زندگی سے موت اچھی. حالانکہ سب سے بڑے خلق کی تعریف یہی آئی ہے. حضور فرماتے کہ وہ شخص بہت اچھا ہے جو اپنے بیوی سے اچھا ہو. اتنا کہا ماشاءاللہ. اتنی رحم کھائی ہے عورتوں، اس کے حقوقوں کے بارے میں خیال رکھنا. اور باقی پہلے عورتیں ایسی نرم تھی جس کو دیکھ کر رحم آ رہا کہ اس کا حقوق، حال تو تمہارا سر پکڑ کر حقوق کیا حقوق بھی لے لے ہوئے. یہ اللہ نے کیوں کیا کہ جب مجھ سے تعلق توڑتا ہے تو سب سے تعلق تیرا توڑ دیتا ہوں. خلاص. مسجد والے کا جوڑ نہیں ہے. تو میں تنقید کے اعتبار سے نہیں کر رہا، یہ امت کی پوری ہماری سب کی بات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جی اگر وہ سڑ گیا تو سب کچھ سڑ جائے. اب بتائیے جب اتنا طاقتور ایمان نہ آئے تو آدمی سچ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گواہی کا موقع آئے اور دیکھو کہ تمہارے باپ زد میں آ جاتا ہے اور ماں بھی زد اور تم بھی زد میں آ جاتا،
खरी बात करो ताकि तुम्हारा बाप पर जद पड़ जाए, तकलीफ उठा। हो सकता है? नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह का ताल्लुक वाला ही कर सकता है। देख, अल्लाह का ताल्लुक वाला ही कर सकता है। जी हां, सच तो बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन वह सच बोलना जहां नुकसान होता है, ये ताल्लुक वाला ही कर सकता है। क्या नहीं भैया? हाँ, ये ताल्लुक वाला ही कर सकता है, ये पक्की बात है। पैर थर्राते हो, खड़ा ना हो सकता हो, और दिल नमाज के लिए बेचैन कि मुझे उठाओ। कि सुफियान सूरी रहमतुल्लाह तआला इराक के मुहद्दिस है, जब सकरात का वक्त आया फरमाने लगे मुझे वजू कराओ। हालांकि वैसे तंदुरुस्ती में किसी से वजू कराना उलमा मकरूह फरमाते, लेकिन सकरात के वक्त तो कुआ जवाब दे जाती है। किसी ने वजू कराया तो दाढ़ी का खिलाल भूल गया, तो आप उस वक्त आपकी जबान नहीं चलती थी, तो आपने थर्राते हुए उसका हाथ पकड़ा। हालांकि मुस्तहब है, ना भूलता हूं, और दाढ़ी में हाथ डाला कि मौत के वक्त मेरे आका का मुस्तहब ना निकल जाए। जिनको सकरात में याद हो, यहां तो पता है बीवी के बोसे देने में भी अल्लाह को भूल जाते। गया अल्लाह कहां? अल्लाह मेरी कोताही भी माफ फरमा दो। बिरयानी सामने आए, बिस्मिल्लाह भूल जाते। रिज्क सामने आया, लज्जात को भूल जाते। खुशबू आती, पूछ रोजदार को, पूछ रोजदार, अल्लाह अकबर, जलेबी पे हाथ गया, बिस्मिल्लाह। बीच में याद आए तो शुक्र, अवले आखिर कह दिया, नहीं तो आखिर के हाय बिस्मिल्लाह के भूल ही तो जावे बाबा। तूने रज्जाक को दिल में नहीं बिठाया। रिज्क से पेट हमेशा भरा है। जो रज्जाकों को अंदर बिठाते हैं वो तो भूलते नहीं, बशरियत के एतबार से भूलते हैं। तो मेरा ईमान है खुला याद दिला देते हैं। हमें जब भूल गया तो कभी अव्वली आखिरी अल्लाह तो माफ फरमा। तो इंसान की जिंदगी का सही मकाम दिल जिंदा हो देता है। जो दिल जिंदा हो देता है, माना तुम दुनिया में देखोगे कि कोई किसी का नहीं, कोई किसी तरफ हो जाएगा कि ये मेरा है, ये मेरी बिरादरी का है ना? मगर ठीक नहीं है कि बाबा हमारी बिरादरी में साथ में रहना है। कि अल्लाह के साथ, कि वो तो गफूर रहीम, कि वास्ता अल्लाह से है, ताल्लुक अल्लाह से, बिरादरी तो छूट जाएगी, कब्र में चला जाएगा। जाएगा तो सीधा अल्लाह के पास, मरेगी रूह वहां पहुंचेगी, फिर क्या करेगा? माफ करना, ये सारी गफलत की जिंदगी है। अगर दिल जिंदा हो जाए ना, तो सारी मंजिलें रोशन हो जाए, सारी मंजिलें जिंदा हो जाए। और वह जिंदों का है, जिंदा है, और जिंदे के दोस्त है। और जब दिल जिंदा होता है, जो जो जिंदगी में कुव्वत आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने प्यारों को देना चाहते वो चीजें उसमें डाल देते हैं, वो चीजें अल्लाह पाक उसमें डाल देते हैं। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे वो आधी रात को वो लुत्फ आता है कि 14 तबक की बादशाहत कोई दे दे तो मैं इसको न दूं। हजरत पीरानी फरमाते हैं कि हमको अल्लाह ने वो दिया है कि अगर सल्तनत वालों को पता चल जाए तो अपनी पूरी ताकत के साथ धावा बुला दे कि इसे छीन ले। हमको अल्लाह ने वो, हमको अल्लाह ने क्या दिया भैया? मैक्सिको रोटी जो खींचो तो दांतों से टूटे नहीं, ठीक है भैया? वेजिटेबल घी, वो भी सच्चा घी नहीं, गलत बात कर रहा हूं भैया? और ये पुराने चिथड़े कपड़े और एक हाथ मकान, शुक्र है, ये भी अल्लाह की नियामत है। और दिल को कुछ दिया, जिस्म को कपड़ा दिया, काश जिस्म को इताअत देते। मुंह को जबान दी, काश जबान को जिक्र देते। पेशानी में आंखें लगा दी, अल्हम्दुलिल्लाह, काश इसमें हया देते। ऊपर सर रख दिया, शायद इसमें सही सच सोच देते। दोनों हाथ दे दिए, काश ये खिदमत करने वाले होते। दोनों पैर दिए, खुदा की राह में चलने वाले होते।
یہ دل دیا جس کی محبت میں دھڑکنے والا ہوتا تو ملا، ورنہ جو کافروں کو دیا ہم کو دیا، اس لیے کہ تو کافر نہیں کفر سے دوستی رکھتا ہے تو تجھے ہم کیا دیں گے؟ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جتنے خاکے ہیں وہ کامیابی کے نہیں، واقعی اللہ کی نعمتیں وہ سرتے کے شکر گزار ہوں، ورنہ مصیبت ہے کہ اس نے کیا حکمت کی بات کہی کہ حضرت مال جو آتا ہے تو مال کیسے مصیبت بنتا ہے؟ فرمایا کہ مال میں صبر کرنا سب سے زیادہ سخت ہے، یعنی مال کے اعتبار سے، ویسے تو صبر کے اور بھی مقامات ہیں کہ مال میں صبر، مال میں تو شکر ہوتا ہے، کہاں شکر ہوتا ہے، مال کا صبر بھی سخت ہے کہ یہ کیسے کہ جب تیرے کوئی دشمنی پہ کوئی اتر آئے اور تم کہے کہ میرے پاس لاکھ ہے، 50,000 روپیہ کہیں دے کے تجھے مروا نہ ڈالوں، کہ اس وقت تو صبر کر لے کہ نہیں اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا اور اس کی دشمنی برداشت کرے اور اس کی دشمن پیسہ نہ، یہ صبر بڑا سخت ہے۔ یہ علم ہے ہمارے پاس، یہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کے آئے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت کی آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، اول تو مال کا شکر نہ ہو تو تباہ ہے۔ شکر 3 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک زبان سے شکر ادا کرنا اور ایک دل سے شکر کرنا، زبان سے کہنا الحمدللہ، دل سے یوں کہنا میں نے نہیں کمایا، آپ کا، آپ نے دیا ہے ایک، اور دوسرا یہ آپ کا ہے ہمارا نہیں۔ کبھی دل یوں نہ کہے کہ میرا ہے، یہ شکر ہے، اور عمل سے کہنا جہاں کہو گا خرچ کروں گا، اگر یہ 3 نہ آئی نا تو یہ مال پتہ چلے گا آدمی قیامت کے دن روتا پھرے گا، اور کہا اللہ نے عذاب شدید، میں ناشکروں کو شدید عذاب دوں گا۔ اب مال کا صبر کتنا سخت ہے، مال کا صبر کتنا سخت ہے کہ انسان کو تکبر نہ ہے۔ بعضے کہتے دیکھنا میں منہ چھپا کر کے نہ دکھاؤں، فلاں ہلاک ہو گیا، مال تھا جب نہ، لیکن اسلام محروم نہیں کرتا، اس لیے کہ افلاس بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اگر کچھ نہ ہو کھانے کو اور صبر نہ ہو تو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے مال اور مال کا ہونا یا نہ ہونا اور ساری شکلوں یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہر حال میں ایک ہی ضابطہ ہے، جس حال میں ہو خالدہ کو راضی کر لو، خدا کا حکم کیا ہے اس کو دیکھ لو، حضور کے طریقے پر نکلو تو سارے خاکوں میں مار۔ خدا کا حکم ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے حکم تاثر کا ہے کہ کسی شکل کو تو اپنا نہ سمجھے، اللہ کا ہے۔ ہماری جان بھی ہماری نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں انسان اور اقبال۔ ہماری جان پہ کیا چلتا ہے؟ اگر ہمارا چلے تو ہم خالی چلے۔ ہماری ذات کو ہم نے بنایا نہیں، ایک ناخن بھی نہیں بنایا۔ آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا، کالے کا جی چاہتا ہو گوڑا بن جاؤ، نہیں کیا نہیں، لیکن کالا پن بھی تو کبا لے کوئی بنا لے، کہ ہمارا جان پہ چلتا ہے کہ اچھا مائی کا پوت تجھے کھانے کی اس وقت تمنا ہے کہ نہیں، بھوک کی تمنا کر دے، بھوک اندر پیدا کر، نہیں کر سکتا، کہہ رہی ہیں کہ نیند آتی نہیں ساتھ، کہ نیند آنا تیرے ہاتھ میں نہیں، تو جب چاہے جب پیخانہ نہ آئے، جب چاہے جب پیشاب نہ آئے، جب چاہے تو ماشاءاللہ نیند نہ آئے، تو تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں اسی کا بھی ہو جانا یار، جیسے تیرے ہاتھ میں ایسے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، جب چاہے بادشاہ کو اتار دے۔ کروڑوں کی آبادی والا وجود جس کی جو نگرانی کر رہے ہیں اس کے ہاتھ سے مروا دیں، عجیب بات۔ نمرود اپنی پوری طاقت کے ساتھ نطفہ قرار نہ پائے اور اس کی پائتی کے نیچے نطفہ قرار ہو جاوے،
فرعون یوں جائے کہ 70,000 بچوں کو شہید کر کے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے گھر پہ 25 سال کا جوان کرا دیں، ہاں ان کے ہاتھوں سے کھلاوے، اللہ اللہ، اور یوں بتا دیں کہ سمندر ڈبوتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کی امی پر یہ کہا صندوق میں بند کر دو، ایک تو صندوق اور معصوم بچہ ہوا بند اور دریا میں ڈال دو، دوسرے آدمی یہ ڈبائے، دریا کو کہا ڈبانے نہیں، دریا کہ کیسے ڈبا رہے، جب بشر اپنی مرضی پوری نہیں کر سکتا تو ہم تو عقل بھی نہیں رکھتے، ہم تو آپ کے تابع ہیں، اسباب کے جتنے خاکے کوئی عقل نہیں رکھتے، اور عقل نہیں رکھتے دلیل ظاہر ہے کہ سب خدا کے غلام ہیں، جب خدا کے غلام ہیں تو غلاموں کو کیوں کہیں کہ آپ استفاضہ حاصل کریے، اے پپیتے تجھ میں یہ صفت ہے کہ نہیں، صفت تو رکھی ہے اللہ نے لیکن حکم کے تابع رکھی ہے، جب اوپر سے آرڈر کریں گے تو پپیتا تیرے لیے ٹھنڈا یا گرم بنے گا، ورنہ تیرے پیخانے چالو ہو جائیں گے، جب ہمیں حکم ہوگا تو ہم ایسے اثر ڈالیں گے کہ سب پکڑے ہوئے ہیں، میں موہیت ہوں، سب جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے تو بھی جکڑا ہوا ہے۔ صندوق فرعون کے قریب نکلتا ہے، فرعون کو اللہ متوجہ کرتے، دیکھ، لوگ کہتے فرعون نے دیکھا، میرا ایمان ہے نہیں، اس کے نظام نے متوجہ کیا، دکھاؤ، یہ صندوق کو لیا کھولا، چاند سا بچہ نکلا، اس لیے کہ نبی ہر ایک نورانی ہوتا ہے، خوبصورت صرف نہیں ہوتا، نورانی ہوتا، خوبصورتی اور ہے، نور اور ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اندر میں نظام نے اللہ کے حکم سے دل میں ڈالا، فرعون یہی موسیٰ ہے، باقی اللہ کہہ رہے کہ نہیں چھپا کے میں ڈر کے تھوڑے کرتا ہوں کہ موسیٰ پہ پردہ ڈال دوں فرعون پہ کہ یہ موسیٰ نہیں۔ آشیا بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کروا کہ یہی دشمن آج مل گیا، کہ کیا دشمن مل گیا، ہمارے گود کو بچہ نہیں ہے، ایسا چاند سا بچہ مل گیا، واہ واہ کیا کہنا، اس کو تو ہم گود میں رکھتے، بہت اچھا جی، محل میں لے جاتے، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالتے، داڑھی بڑی تھی فرعون کی، ہاں پہلے کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، اس لیے کہ ہر محمد داڑھی رکھتا تھا، یہ جانتے میرے داڑھی کا مرض بھی کیا ہے، خیر آمدن سے مطلب حقیقت ہے اللہ نے سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے، داڑھی کھینچتا تھا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے اور چاٹا مارتے تھے کہ عائشہ دیکھ لے یہی فرعون ہے، گر کے اور مجھے مارے تو کچھ بھی کہے یہی موسیٰ ہے، کہ دودھ پلانے کا انتظام کرو، اللہ نے دل میں ڈالا موسیٰ کسی کا دودھ نہ ڈال پینا، تو نبی ہے، تیرے تو اندر دودھ پیارا جانا چاہیے، جسے ماں حلیمہ کا دودھ پیارا، وہ بچی مسکین تھی، تم حلیمہ کو کیا جانو کہ پہلے سے اللہ نے ماں حلیمہ کو کیسا بنایا ہو جس کو سید المرسلین دودھ پینے والے ہوں، اللہ اللہ، یہ کس نے بھید کھولے ہیں تم کو کیا پتہ چلے، راستے چلتے ہوئے کو تم کیا پہچانو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ سے قریب میں سے گوشت گزر جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے تو یہ کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک یہ گوشت ہوتا ہے، خدا کی عطاؤں کا کسی کو پتہ نہیں، دودھ نہ پیا، آپ کے ہی خاندان میں کام کر رہی تھی آپ کی بیٹی کے ایک دائیے بلاؤ، جانتی تھی میری ماں ہی ہے، ابھی تم اسی کو موسیٰ علیہ السلام کو جنائے، دودھ ہے پستانو، ماں کا دودھ پلا دیا، ماں کا وظیفہ بھی 25 سال تک پڑھا، کیا بتایا کہ میں ہی میں ہوں، حفاظت میں ہوں، اگر حفاظت کر لوں تو دشمن کی یہاں حفاظت کر لوں، اور حفاظت نہ کروں تو 10 بندوق والا تو رکھ، ادھر تجھے گولی سے مروا دوں، تیرا ہی تیرا دشمن بن جائے، اور میں چاہوں تو دشمن تیرے دوست بن جائے۔ یہ فرعون اور نمرود یہ سارے کھا کے دیکھ، اس زمانے میں بھی دیکھ، اس لیے مجھ سے تعلق جوڑ کے دل کو زندہ کر لے، میں نے اس لیے لا الہ الا اللہ دیا ہے، میں نے کسی چیز سے روکا نہیں ہے، اور کسی چیز سے روکا نہیں، اس لیے محمد رسول اللہ دیا ہے کہ لا الہ کو لے لے، بیوی اللہ نے دی ہے، کس نے دی؟ میرے پیسے نے نہیں دی، لوہے محفوظ میں جس کی بیوی اللہ نے نہیں لکھی، میں قسم خدا کی کہتا ہوں بغیر بیویوں کے مر گئے، نہیں لکھے تھے، جس کے مقدر میں اللہ نے چاول نہیں لکھے اس کو نہیں کھانے دیں،
आप कहोगे मीठी पेशाब वाले मीठा नहीं खाते, नहीं नहीं, इसके लोहे महफूज में इसका मीठा लिखा ही नहीं, कौन से खाएगा? बहाना बना दिया कि इस पर मीठा बंद कर दो, इस पर चावल बंद कर दो, इस पर फला चीज बंद कर दो, खलास। तो फिर बीमारी क्या है कि ये मेरा हुक्म है, तूने नाम रखा, हर चीज मेरा हुक्म है, हर चीज मेरा हुक्म है। फेफड़े को कहता हूं पकड़ ले, तूने टीवी नाम रख दिया, मैंने कर्म किया और इसका निजाम चलाया ताकि तू असबाब के जरिए इसकी इस्लाह करे, बाकी मैं ही मैं हूं और है कौन। तो ला इलाहा से इस तासुर को ले और फिर सारी चीजों में चल। बीवी का लुत्फ भी उठा, खानों का लुत्फ उठा, लेकिन उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का जोर। अला सरकार ने कैसे खाया, सरकार ने कैसे किया, मेरे आका कैसे उठे, जब उठे जागे तो कौन सी चीज पड़ी, अल्लाह अल्लाह कहते हैं। जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ता है, आंख खुलते और 10 सुभान पढ़ता है और दुरूद शरीफ चालू कर देता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह बेपनाह खुश होते उससे। ये कौल है बुजुर्गों का और ये साबित है इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौल भी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना मुबारक कौल है। तो सारी चीजों में चलाया, अब किस चीज से रोका बताइए आप? नहीं रोका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए कैसे, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। जब दिल सवरा हुआ नहीं तो जिस सही कहां से चले, तुम मुझे बताओ। ला इलाहा से तो दिल सवरता है? और जिस्म मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवरता है। जब ला इलाहा अंदर टूटा हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी नहीं आएगा। मैं इसलिए देखिए हमारे लिबासों में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं है, हमारे चेहरों पर ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं है, हमारी गिज़ाओं में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं है, हमारी शादियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं है, हमारी गमियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं है, सारी चीजों में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं है, दुनिया की जितने नक्शे हैं क्यों? अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। जहाँ खुदा नहीं है वहाँ हुजूर नहीं आएंगे, और जहाँ फिर हुजूर निकल गए तो फिर खुदा दिल से निकल जाए। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद साहब को अर्श पर लिख दिया और यहां तक बता दिया, सुनो मेरी बात सुनो, यहां तक बता दिया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तो सुना, जिस महबूब या हबीब को मैं पैदा करने वाला हूं, इनका कोई भी मुनकर होगा उसको मैं जन्नत कभी नहीं दूंगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह वो कौन है कि आखिर ज़मान नबी है, खातमुन नबी है। तो फरमाया मुझे खातमुन नबी में से बना दे कि नहीं तू आगे हो गया, यानी पहले पैदा हो गया, इनके बाद कोई नबी नहीं, ला नबी बादा। अबू दाऊद के आखिरी सिर्रे की बात है, मिशकात शरीफ की भी हदीस है, लेकिन ये मैं हदीस की बात नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अहलुल्लाह से और मुफस्सिरीन से पूछ सकते हो। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह इसकी उम्मत को मुझे बता। फिर तमन्ना की अल्लाह मुझे उनकी उम्मत में पैदा करना। अंबिया अलैहिस्सलाम जब उनकी उम्मत में तमा करे और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एतबार से अल्लाह के फजल से दाखिल हो और फिर हुजूर को अमरन छोड़ दें, बताइए हमारा क्या हाल होगा? क्या हाल? आज उम्मत जलील इसलिए इसने असबाबों को दिल दे दिया, हुकूमतों को दिल दे दिया। ये हुकूमत लेने के लिए जान देने के लिए तैयार है, ये माल के लिए डांके लगाने के लिए तैयार है, ये दोज़ख खरीद के रिश्वतें खाने के लिए तैयार है, लेकिन दाल खा के हुजूर को राजी रखने के लिए राजी नहीं है। नहीं, माफ कीजिएगा, ये सब मरता है। जो जिंदा है वो हुक्म खुदा का नहीं तोड़ते, इसलिए कहते हैं कि ला इलाहा की मेहनत करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करो, और इस यकीन और इस कलमे के तहत का जो यकीन है और यकीन के साथ साथ जो दीन का ज़ाब्ता दिया है उसको अंदर पाने की कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन के जलवे दिखाएंगे। अभी शक में हम, अभी शक में कि दीन सच है। दलील कि अगर शक ना होता तो सच को कोई नहीं छोड़ता, कि छोड़ता है? नोट खरीद कोई नहीं छोड़ता, खोटी कोई छोड़ता है।
अगर तुझे मोहब्बत होती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो तू हुजूर की बात को क्यों तोड़ता है? ये अलामत है तू झूठा है। और तुझे शक है, अगर शक जिससे होता है उसको नहीं अपनाता, और जिसमें शक नहीं है उसको कभी नहीं छोड़ता। कि इसमें नफा ही है, उसको आज तक किसी ने नहीं छोड़ा, और इसमें आज में जरूर नुकसान है तो इसको एहसान यूं कहता है कि पैखाना मेरे बदन में न लग जाए, पैखाने में जाता है, ठीक है नहीं, ये नुकसान है, कभी लगने देता है, लेकिन इससे भी खराब है अल्लाह रसूल का हुक्म टूट जाएगा। ये पैखाना लग जाना कौन अच्छा है कि 3 पानी से धुल सकता है, ये इससे भी खराब है कि दिल को पैखाने से बदतर बदबू अंदर नफ्स में पैदा कर देगा, क्योंकि हमने वजन को समझा नहीं और नुकसान और नफ्से को समझा नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये बल्ब नहीं है, बल्कि खुदाई पाक की कसम आपके तरीके का एक नूर खोल दिया जाए तो ये सूरज और आसमान सब मान पड़ जाए। ये उतना नूर रखता है, और इनका छोड़ना कितना अंधेरा लाता होगा। ये कि हर आपका तरीका नूर से वाबिस्ता है। नमाज का मुस्तकिल अलग नूर है, वजू का अलग नूर है, हर तरीका नूर से वाबिस्ते, और अल्लाह के खजाने नूर के बेपनाह है, बेपनाह है। एक नूर में लाखों लाखों नूर है। मैं आपको क्या बताऊं, जन्नत के एक फल में 70 रंग, और 70 रंग में 70 जायके, समझ में आ गए? एक फल में 70 जायके, तो नूर का क्या मकाम हो, नूर का क्या मकाम हो? तो ला इलाहा इल्लल्लाह नूर, अल्लाह अकबर। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा किया हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नूर, और आपको जो दीन दिया है उसमें भी सारे नूर। तो नूर से दिल जिंदा हो जाता है, रोशन हो जाता है। इसलिए भाई अब हमें नाम तो इस वो शख्स के लिखेंगे जिन्होंने अगले वक्त में न लिखाए हो, यानी गुजर जाने के वक्त में, अगली यानी पिछली जुमे को वही नाम लिखा है, लेकिन पिछले जुमे जो सब लोगों ने नाम लिखा है, इनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि वो आइंदा जुम्मा अपनी पर्ची बना के लाए कि हमने जो वक्त लिखाया है हम फली तारीख निकल जाएंगे, बस हमें कॉपियां भरनी नहीं, क्योंकि हर एक ने लिखाया हुआ नाम हर एक को याद है। तो इंशाअल्लाह जहां तक मुझे उम्मीद और ध्यान है तो पिछले जुम्मे को तकरीबन मैं समझता हूं कि 1112 या 1500 तकरीबन आदमियों ने नाम लिखाए, कमो बेस। उन सबसे मादबाना ये दरख्वास्त है कि आप नाम लिखा कर अल्हम्दुलिल्लाह अगले जुम्मे को आप पर्ची बना के अपना नाम दे दें कि मैंने इतना वक्त लिखाया और मैंने इस महीने को मेरी तारीख तय की है, 1 महीने के बाद फौरन रमजान वगैरह कि मुझे इंशाल्लाह निकल जाना है, मुझे कोशिश करनी है, हम भी दुआ करते हैं, आप दुआ करें, बस वो नाम ना लिखाएं। बाकी जो इसके अलावा जो पिछले गुज़िश्ता जुम्मे न थे वो हजरात जरूर अपना नाम लिखाएं। इसके लिए बोले भाई वक्त होने वाला है, ऐसा ना हो कि फिर अजान हो जाए।